الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، انہی میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے لیے رہنمائی کی جو اس کو ضرورت تھی، اس کو بتایا جائے کہ کون صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سا راستہ ٹھیک ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے سے بچنا ہے، یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ اس کی رہنمائی بہت ضروری تھی۔ تو صحیح اور غلط بتانے کے لیے، صحیح کے اوپر چلانے کے لیے، غلط سے بچانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ کون سا راستہ جنت کو جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو قرآن کی خبروں کے مطابق حضرات انبیاء کرام نے 2 قسم کی محنت کی ہے۔ ایمان اور یقین کی محنت اور اعمال کی محنت۔ ہر نبی
ایمان اور یقین، یہ محنت کی کہ کون سا عقیدہ، کون سا یقین ٹھیک ہے اور کون سا عقیدہ اور کون سا یقین غلط ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر جب حضرات انبیاء کرام کو پڑھا جاتا ہے تو جو بھی نبی زمین کے اندر مبعوث ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، تو وہ ایک غلط ماحول کے اندر کرتا، لوگوں کا یقین غلط، لوگوں کے عقائد غلط، لوگوں کے اعمال غلط۔ انبیاء کرام نے اس یقین کو بدلا، لوگوں کو بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اپنے باپ کو دیکھا بت بنا رہا ہے، اپنی قوم کو دیکھا بتوں کو پوج رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کے اوپر محنت کی کہ یہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، قوم کو بتایا، اپنے والد کو بتایا یہ غلط ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے یہ سلسلہ حضور علیہ السلام پر پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولی جہاں پہ بتوں کی پوجا بڑی عام تھی، بتوں کو پوجا جاتا تھا، بتوں کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، بتوں کے اوپر ہر قسم کا یقین تھا، اور بتوں کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فاران کی چوٹی پہ بڑھ گئے، فاران کی چوٹی پہ تشریف لے گئے اور سارے مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ایھا الناس، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر میں 360 رکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے آ کر بتلایا کہ یہ درست نہیں ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا، 360 سے نہیں ہوگا، بلکہ اکیلے اللہ پاک سے ہوتا ہے۔ تو یہ یقین کی محنت ہے، یہ عقیدہ ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں، اور 10 سال تک صرف یہی محنت کی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی اور ہے، دلوں پہ محنت ہے، یقین بنایا جا رہا ہے، دلوں کو پاک اور صاف کیا جا رہا ہے۔ تو آج بھی میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہم سے بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے عقائد کی، اپنے یقین کی اصلاح کرو۔ اسلام کے عقائد بہت سارے ہیں، بہت سارے عقائد، جس طرح حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے
کہ اسلام کی بنیادی چیزیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے ان کی تعداد 70 ہے۔ پھر ان 70 کا جب خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر ایمان مفصل بنتی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب اس کو اور اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے تو صفت ایمان مجمل بنتی ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو یہ بنیاد ہے۔ ان میں اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا، قیامت میں اٹھنے کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، یہ ایمانیات۔ لیکن یہ خلاصہ ہے، مکمل نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، خلاصہ ہے۔ جو انسان کی بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا، تب انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اور منکر ختم نبوت مسلمان نہیں ہے۔ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، بے شک کلمہ پڑھنے والا ہو، بے شک نمازیں پڑھنے والا ہو، بے شک تہجد پڑھنے والا ہو، جو مرضی کرنے والا ہو، جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے صراحتاً ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ صراحت کے طور پہ، واضح طور پہ یہ آیت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی 100 آیات ایسی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت، دلالت النص اور اشارت النص کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا۔ اور حضور علیہ السلام کی 200 احادیث 200 احادیث ایسی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ 4 دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ پہلے میں یہ بات دیتا ہوں۔ نمبر 1 قرآن پاک سے، نمبر 2 سنت رسول سے، نمبر 3 اجماع صحابہ سے، اور نمبر 4 قیاس شرعی سے۔ ان کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 دلائل سے اسلام کے مسائل، احکام ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں نے عرض کیا کہ 100 آیات قرآنی سے
نبوی سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ اجماع صحابہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنوں نے سار اٹھایا، فتنے کھڑے ہو گئے، لیکن اس ہر فتنے کے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سینہ سپر ہو گئے، سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ فتنے کے اٹھنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے اس فتنے کو دبا دیا، اور ایسا دبایا کہ آنے والی امت کو ان فتنوں کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا۔ مسیلمہ کذاب اس نے حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں کو کہا میرا کلمہ پڑھو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، لوگوں کو اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں کا ایک جتھا اس کے ساتھ مل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کی اور ایک بڑی مشہور و معروف جنگ لڑی، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کے اس کے اوپر اجماع ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر لشکر روانہ کر رہے ہیں جنگ یمامہ کے لیے، اور 1,20,000 صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ضروری نہیں ہے، یا اس کام کے لیے لشکر کشی نہ کریں، یا اس کام کے لیے لشکر نہ بھیجیں، اس کام کے لیے صحابہ کرام کو نہ بھیجیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ رائے دی، یہ رائے مشورہ دیا ہو، کہیں پہ نہیں لکھا۔ تو مسیلمہ کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجنا، لشکر کشی کرنا، ان کے ساتھ یمامہ کے مقام پر جنگ کرنا، یہ حضرت ابوبکر کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا، سارے کے سارے صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ تھا جو اس وقت موجود تھے۔ پھر وہ جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر اتنے صحابہ شہید ہو گئے جتنے حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں نہیں ہوئے تھے۔ 1200 صحابہ کرام اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ کر کے حضرت ابوبکر نے آنے والی امت کو بتلایا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر جتنا مرضی نقصان ہو جائے، اس عقیدے کی حفاظت ہر حال میں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے اندر جن صحابہ کو بھیجا، ان میں صرف صحابہ نہیں تھے، ان میں قرہ صحابہ تھے، قرآن کے قاری صحابہ تھے، قرآن کے عالم صحابہ تھے، اور بڑے بڑے عالم علماء صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام سے فیض حاصل کیا تھا، علم حاصل کیا تھا، حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی، ان بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھیجا، اور اس جنگ کے اندر ان صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی امت کو یہ بتایا کہ دنیا کی ہر چیز
برداشت ہو سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم انسان فیصلے کر رہا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے رحم دل ہیں، لیکن اس رحم دل انسان نے ارحم امتی بامتی ابو بکر نے امت کو یہ بتایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کے خلاف ڈاکہ زنی ہو تو اس کے اوپر جو کرنا پڑے، جتنی سختی کرنی پڑے، اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، آج بھی یہ عقیدہ، آج بھی یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہے۔ آج بھی اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ آج سے تقریباً 120-25 سال پہلے ہندوستان کے شہر قادیان کے اندر ایک بد نصیب انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، اور بڑی اپنی کتابوں کے اندر اس نے بڑی غلیظ زبان استعمال کی ہے مسلمانوں کے خلاف، حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والوں کے خلاف۔ لیکن ہمیں جو مرضی کہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے اس نے جو گستاخانہ الفاظ، جو گستاخانہ کلمات اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ تو وہ ایک جھوٹا، ایک لعنتی انسان تھا اور اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور لوگ اس کے ساتھ ملے۔ آج تک اس کی محنت ہو رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کی توانائیاں خرچ کی جا رہی ہیں۔ آج کے نوجوان کو پیسے کا لالچ دے کر بیرون ممالک کے اندر ملازمتیں اور ویزوں کے لالچ دے کر آج کے نوجوان کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر حملہ ہے، یہ آپ کے ایمان کو خریدنے کی کوشش ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز آ جائے، ہمیں اپنے ایمان کا سودا کسی صورت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ہتھکنڈوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا